یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو توڑ کر رکھا تھا۔ رات کی خاموشی قضا، مکہ کی گلیاں، ایک باپ جو اپنے بیٹوں کو دفنا چکا ہے، ایک نبی جسے دشمن تانا دے رہے تھے، محمد بے نسل ہو گیا، اب اس کا نام مٹ جائے گا۔ لیکن اسی لمحے آسمان سے ایک ایسی صورت نازل ہوتی ہے جو تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے۔ صرف 3 آیت مگر معنی سمندر سے گہرے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے نشان ہو گئے تھے، یا پھر اللہ نے انہیں وہ عطا کیا جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا؟ سورہ الکوثر قرآن کی سب سے بڑی مختصر سورت ہے، مگر پیغام کے اعتبار سے سب سے عظیم سورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے سب سے کٹھن دور سے گزر رہے تھے۔ اولاد کا غم، قوم کی مخالفت، دشمنوں کے طعنے۔ یہ سورت صرف تسلی نہیں، ایک الہی اعلان ہے۔ یہ اعلان ہے کہ اللہ عزیز کا فیصلہ انسان نہیں، صرف اللہ کرتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ میں اسلام ابھی نیا تھا۔ طاقت القریش کمزور مسلمانوں پر ہنس رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے اپنے بیٹوں کو کھو چکے تھے۔ قاسم، عبداللہ دونوں کم عمری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مکہ کے سرداروں نے اس موقع کو غنیمت جانا، کہنے لگے محمد اب ابتر ہو گیا، اس کا نام مٹ جائے گا۔ یہ بات ہے، صرف ایک جملہ نہیں تھی، یہ دل کو چیر دینے والا وار تھا۔ عرب معاشرے میں بیٹے کو نسل کی علامت سمجھا جاتا تھا، جس کے بیٹے نہ ہو اس سے بے حیثیت سمجھا جاتا تھا، اور آج یہ طعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تھا۔ عاص بن وائل، ابو لہب، دیگر سردار کہتے تھے اسے چھوڑ دو، یہ تو ابتار ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جواب میں بد دعا نہیں دی، کوئی شکوہ نہیں کی، صرف آسمان کی طرف دیکھا اور خاموشی سے صبر کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر خاموشی تھی اور آسمان پر فیصلہ رکھا جا رہا تھا۔ اچانک وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ جبرائیل آمین نازل ہوئے اور اللہ کا پیغام لائے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر خیر کثیر، ایسی بھلائی جو کبھی ختم نہ ہو۔ یہ صرف ایک نہر نہیں تھی، یہ اعلان تھا، آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، نبوت، امت، ذکر بلند اور قیامت کے دین، حوض کوثر۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، یعنی نعمت کا شکر، عبادت۔ اور پھر وہ فیصلہ کون جملہ، انا شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نشان ہوگا۔ یہ جملہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت کے لیے تھا۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے ہر کونے کونے میں ہے، اور طعنہ دینے والے کا صرف تاریخ کے اندھیرے صفوں میں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں فیصلہ ہو چکا تھا۔ دنیا نے سوچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو گئے، لیکن آسمانوں نے کہا ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے۔ آج دنیا میں اربوں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہر اذان میں آپ کا نام گونجتا ہے، ہر نماز میں درود آپ پر بھیجتا ہے۔ یہ ہے کوثر، یہ ہے اصل کامیابی، اور یہ ہے اللہ کا وعدہ۔ سورہ الکوثر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نقصان اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ طعنہ دے تو گھبراؤ مت، صبر کرو، کیونکہ جس کے ہاتھ اللہ ہو وہ کبھی ابتر نہیں ہوتا۔ یہ سورت آج بھی ہمیں آواز دیتی ہے، نماز کو مضبوط پکڑو، قربانی کے جذبے کو زندہ رکھو، اور یاد رکھو عزت انسان نہیں اللہ تعالی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔